बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 नवंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। आर्मी चीफ की तैनाती पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं कि जो एक बहरान पैदा किया जा रहा था या करने की कोशिश की जा रही थी पीडीएम की जानिब से, और पीडीएम को ये लगता था कि इमरान खान इस मामले पर अड़ जाएंगे और वो इसी तरह ही अपने आप को सियासी शहीद करवा सकते हैं और तो उनके पास कोई और बयानिया बचा नहीं है। उस पर कैसे इमरान खान ने बड़े खूबसूरत तरीके से सारे मामलात को हैंडल किया। जबकि दूसरी जानिब आज का ही दिन जब आर्मी चीफ की तैनाती का ऐलान हो रहा था, सीनियर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा को कमरा अदालत से गिरफ्तार किया गया और हमजा शहबाज के हक में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आर्मी चीफ, जो नए आर्मी चीफ हैं सदर पाकिस्तान ने आसिम मुनीर की जो तैनाती की समरी है उसको मंजूर कर लिया है। इमरान खान से मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद सदर पाकिस्तान जैसे ही ऐवान सदर वापस पहुंचे उन्होंने साथ ही समरी मंजूर कर ली। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आर्मी चीफ भी और जो चेयरमैन है ज्वाइंट ऑफ स्टाफ वो भी साहिर शमशाद, वो ऐवान सदर में सदर पाकिस्तान के साथ मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात जारी है। आप जानते हैं कि जो मौजूदा हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत है, कमर बाजवा के जाने से ये अपने आप को यतीम समझ रहे हैं और ये एक हकीकत है। उसकी वजह यह है कि आसिम मुनीर का नाम इन्होंने, मैंने आपको बताया था नहीं बनता था नाम देना, इन्होंने नाम दिया, उस पर पूरी बारगेनिंग की, पूरी पॉलिटिक्स की, सारा कुछ किया और उसके बाद फिर इनको ये लगता था कि, और आपने देखा होगा जियो पे इस वक्त खुशी की, मैंने कहा था ना मिठाइयाँ इनको महंगी पड़ जाएंगी, इनको मिठाइयाँ ये थी कि मामला ख़राब हो जाए, मामला ऐसे ख़राब हो कि इमरान खान की जो नई इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है उसके साथ भी मामला ख़राब हो जाएं, सुप्रीम कोर्ट को बड़ा एक्शन ले ले, सुप्रीम कोर्ट को सदर के खिलाफ फैसला दे दे, ये बहुत कुछ चाहते थे। इमरान खान को इन सारी बातों का अंदाजा था और आसिम मुनीर के नाम के हवाले से 2 दिन पहले ही इमरान खान की मुशावरत मुकम्मल हो चुकी थी अपनी जमात के साथ। अब ये और जब आखिर में सदर पाकिस्तान ने जो बड़ा स्टेप लिया है और उसने बताया है कि जो अवाम का पॉपुलर लीडर है जिसको अवाम मुंतखब करना चाहते हैं उनके पास आके मुशावरत मुकम्मल करके ये समरी मंजूर की है, तो इनको बड़ी तकलीफ है। और आपने देखा होगा कामरान शाहिद का क्या हाल है और सलीम साफ़ी और आसमा शिराजी का, इनके यहाँ खुशी नहीं है। हालांकि जो कहा जाता था कि जो आर्मी चीफ ये बनाना चाहते हैं वही आर्मी चीफ बना है, इनके यहाँ खुशी नहीं है। उसकी वजह क्या है कि ये सिर्फ तसादुम चाहते थे और उसमें इनको बुरी तरह नाकामी हुई है। आर्मी एक इदारा है, उसमें जो भी इंडिविजुअल आता है वो अपने इदारे के मुताबिक चलता है। जब हमने बाजवा डॉक्ट्राइन की बात करते हैं तो बाजवा डॉक्ट्राइन में बाजवा ने एक नज़रिया दिया जो फरवरी के बाद एक नया नज़रिया था, उससे पहले जो बाजवा के का काम था वो बिल्कुल डिफरेंट था। तो वो क्या था कि उन्होंने अपने पूरे जो इलीट है इस्टेब्लिशमेंट की, उनको अपने नज़रिए के मुताबिक ढाला। अब आसिम मुनीर के बारे में जो उनकी हिस्ट्री है वो तो बहुत अच्छी है और आसिम मुनीर अगर इन सारी चीज़ों को, सबसे बड़ा जो इनका इम्तिहान है वो ये है कि जो अवाम का दिल ज़ख्मी हुआ है और 3-4 ऐसे वाक़यात हुए हैं कि अवाम जो अपने इदारों पर जान निछावर करती है, अगर अवाम के दिल ज़ख्मी हुए हैं, ज़ख्मी किए गए हैं, उन पर मरहम डालना और अवाम का एतमाद बतौर सरबराह, इदारे के सरबराह, उसको दोबारा से बहाल करना। देखें पाकिस्तान उस वक्त तक मजबूत नहीं होगा जब तक हमारे मुल्क में फ़ौज मजबूत नहीं होगी दिफाई हवाले से, और फ़ौज तब तक मजबूत नहीं होगी जब तक अवाम पाकिस्तान फ़ौज के साथ नहीं खड़ी होगी। और अवाम का जब तक जो नज़रिया है या जो अवाम की उमंगें और ख्वाहिश है उसके मुताबिक फ़ैसले नहीं होंगे। ये आपने रजीम चेंज ऑपरेशन का सारा मामला करके देख लिया, क्योंकि अवाम डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थी और सिलेक्टेड और इम्पोर्टेड इन्वॉल्व थे। तो आपने देख लिया 7-8 माह में मुल्क का हशर नशर कर दिया है और अवाम का जो गम व गुस्सा है वो भी सबके सामने है। इस वजह से तो इदारों के सरबराहों को आके अपने आप को पेश करना पड़ा और अपनी सफाइयाँ देनी पड़ी। तो इस वजह से आसिम मुनीर आपके ऊपर हम पुरुमीद हैं और हमें पता है कि नवाज शरीफ ने जब भी कोई अपनी मर्जी के लोग लगाए तो बाद में उनके साथ वही हुआ, क्योंकि नवाज शरीफ के साथ कोई चल नहीं सकता। नवाज शरीफ आर्मी को पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं और ऐसा कोई भी मुहिब वतन जो आर्मी चीफ है वो नहीं होने देगा। इस वजह से ये जो सारी चीज़ें हैं इनके मुताबिक नहीं होंगी और अब मुल्क बहुत तकलीफ में है, मुल्क का बहुत बड़ा गर्क किया गया है इन 7-8 माह में। खुदा के लिए इन मामलात को संभाला जाए और इन मामलात को संभालने के बाद इलेक्शन का ऐलान किया जाए ताकि ये मामलात ख़त्म हो सकें। और मैं ये समझता हूँ
کہ آج عمران خان نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے وہ ہٹ گیا ہے اور اس نے کہا ٹھیک ہے آئین کے مطابق ہونے دیں، اور چونکہ عمران خان کو خطرہ اس وجہ سے نہیں ہے، عمران خان کے ساتھ عوام ہے اور پھر عوام جس کے ساتھ ہے ملک اسی کا ہے۔ دوسری جانب شہباز شریف نے ایک دعویٰ دائر کیا تھا عمران خان کے خلاف حد کے عزت کا، اس حد کے عزت کے دعوے پر آج سماعت ہوئی اور عمران خان کی جانب سے اس دعوے میں کچھ اعتراضات جمع کروائے گئے تھے، اور ان اعتراضات پر آج عدالت نے شہباز شریف کے جو وکلا ہیں ان سے دلائل طلب کیے ہیں۔ سیشن عدالت لاہور ہے اور جج ہیں محمد آصف، ایڈیشنل سیشن جج محمد آصف صاحب، اس میں شہباز شریف کا جو حد کے عزت کا دعویٰ ہے عمران خان کے خلاف، جو عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے 10 ارب روپے کا لالچ دیا شہباز شریف نے کہ آپ پاناما کیس سے پیچھے ہٹ جائیں، آپ کو 10 ارب روپے دوں گا، تو اس پر شہباز شریف نے حد کی عزت کا دعویٰ دائر کیا تھا۔ اس دعوے کو 3 سال گزر گئے ہیں، 3 نہیں 4 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک یہ ابتدائی سٹیج میں ہے کیونکہ شہباز شریف کے وکلا انٹرسٹ ہی نہیں لیتے۔ اب وہ تو ہے نا جو ڈیلی میل والا جو ڈیفیمیشن کا سوٹ فائل کیا تھا، برطانیہ کی عدالت ہے کہ وہاں 1 تاریخ پر مدعی نہیں آیا یا مدعی نے اپنا جواب الجواب نہیں دیا تو اگلوں نے کروڑوں روپے جرمانہ کر دیے، تو ہمارے ملک میں تو پھر نظام ہی نرالا ہے۔ اس وجہ سے شہباز شریف اس معاملے کو لنگر آن کر رہے ہیں، دعویٰ دائر کر کے ان کو پتہ ہے عمران خان نے جو بات کی ہے وہ لوہے پر لکیر ہے اور وہ ثابت بھی کرے گا، اس وجہ سے شہباز شریف اب اس سے بھاگ رہے ہیں۔ بہرحال دعویٰ پر جو عمران خان کے وکلا کی جانب سے اعتراض اٹھائے گئے تھے مینٹنیبلٹی پر، اس پر عدالت نے آخری موقع دیا ہے شہباز شریف کے وکلا کو 29 نومبر کو اپنے آپ عدالت میں آرگومنٹس کریں، عمران خان کے جو اعتراضات ہیں ان پر آپ اپنے دلائل دیں تاکہ یہ جو معاملہ ہے یہ آگے چل سکے اور پھر جو چیزیں ہیں وہ قانون کے مطابق ہو سکیں۔ ایک اور بڑا افسوسناک فیصلہ تھا لاہور ہائی کورٹ کا۔ لاہور ہائی کورٹ میں عبوری ضمانت تھی حمزہ شہباز کی، اور عبوری ضمانت میں لاہور ہائی کورٹ نے کہا جی کہ حمزہ شہباز کو آپ نے، یہ مریم نواز کے حوالے سے بھی ایسے ہی فیصلہ تھا کیونکہ یہ ان کے لیے ہی ایسے فیصلے آتے ہیں، عام آدمی کے لیے تو نہیں آتے، کہ اگر آپ نے ان کو گرفتار کرنا ہو تو 10 دن پہلے ان کو انفارم کیجئے گا کہ ہم نے آپ کو گرفتار کرنا ہے اور پھر اس کے بعد گرفتار کیجئے گا۔ اس کو پھر نیب نے چیلنج کیا تھا کہ یہ تو پریسیڈنٹ بن جائے گا، اب چونکہ جس کو ریلیف دینا تھا اس کو تو دے دیا گیا، اب چاہتے یہ ہیں کہ کوئی غریب نہ اس کے اوپر ریلیف لے لے، کوئی غریب یہ نہ کہے جناب کہ مجھے بھی گرفتار کرنا تو 10 دن پہلے مجھے پولیس انفارم کرے گی، پھر کیونکہ پریسیڈنٹ بن جانا تھا۔ اس پر پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے نیب کیس میں گرفتاری سے قبل آگاہ کرنے کا جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس پر اپیل پر سماعت کی۔ عدالت عظمیٰ نے قرار دیا کہ گرفتاری سے قبل ملزم کو آگاہ کرنے کی قانون میں کوئی شرط نہیں ہے، گرفتاری سے قبل آگاہ کرنے کا لاہور ہائی کورٹ کا حکم خلاف قانون ہے۔ حمزہ شہباز کو گرفتاری سے 10 دن قبل آگاہ کرنے کا حکم عدالتی نظیر کے طور پر استعمال نہ کیا جائے۔ عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کا حکم غیر مؤثر ہونے کی بنیاد پر ختم کر دیا۔ یہ وہ کیس تھا، اثاثہ جات کیس تھا، اس میں حمزہ شہباز کے خلاف یہ فیصلہ، حمزہ شہباز کے حق میں پہلے عبوری ضمانت کا یہ فیصلہ آیا، اس کے بعد حمزہ شہباز گرفتار ہو گئے، گرفتاری کے بعد از گرفتاری ان کی ضمانت بھی منظور ہو گئی اور سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ اب آیا ہے۔ میں سپریم کورٹ سے یہ گزارش کروں گا کہ جناب آپ نے دیکھا ہے کہ یہ وہ فیصلہ ہے جس کی قانون میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور اس فیصلے پر اگر کسی کو ریلیف دیا گیا اور وہ بھی ایک تگڑا ملزم ہے، سابق وزیر اعلیٰ ہے، غیر آئینی وزیر اعلیٰ، تو جناب کیا اس کے اوپر کوئی کارروائی ہونی چاہیے ہمارے عدالتی نظام کے حوالے سے بھی، کہ آپ نے ایک اسپیسیفک آدمی کو ریلیف دے دیا، بعد میں جب کسی غریب کی باری آئی اور وہ حوالہ دے، جیسے مجھے یاد ہے نواز شریف کیس کا حوالہ دیا گیا تھا تو عدالت نے کہا تھا وہ نواز شریف ہی جیسوں کو پوسٹ ریسٹ انٹرم بیل ملتی ہے، تو یہ جو چیز ہے کہ اس وقت اس کو ریلیف دے دیا گیا اور 4 سال کے بعد اس آرڈر کو کالعدم قرار دے دیا گیا کہ اس کو آپ نے پریسیڈنٹ کے طور پر نہیں استعمال کرنا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جو نظام ہے اور اس نظام کے حوالے سے اگر آپ اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیں، لیکن جو نظام ہے فیصلہ دینے والا اگر اس کے حوالے سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں آئین اور قانون کے مطابق۔ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کے یہ سینئر رہنما ہیں، سابق ایم این اے ہیں، چودھری جعفر اقبال، اچھا یہ اسلام آباد سے ہیں اور ان کا چودھری جعفر اقبال نواز شریف کے خاص لوگوں میں سمجھا جاتا ہے، ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے خلاف ایک مقدمہ تھا، ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرہ کی عدالت تھی اور وہاں پر عبوری ضمانتوں پر کیس تھا۔ ٹرسٹ کے ملکیتی ایک ٹرسٹ تھی جس پر انہوں نے غیر قانونی طور پر قبضہ کیا ہوا تھا، جو ملکیتی دعوے دار تھا عبدالرشید قریشی،
وہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت کو بتایا ہوا تھا ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا غیر قانونی قبضے کا۔ اس غیر قانونی قبضے میں جو ملزم تھا جو مسلم لیگ نون کا رہنما، اس کے خلاف عدالت میں ثبوت دیے گئے کہ یہ غیر قانونی طور پر قابض ہے اور اس نے وہاں پر حملہ کیا ہے قبضہ کرنے کے لیے، اور اس بنیاد پر اس کے خلاف اس کی جو ضمانت ہے یہ ضمانت کے ریلیف کا حقدار نہیں ہے اور اس ملزم کی ضمانت خارج کی جائے۔ یہ سری نگر ہائی وے پر واقع ٹرسٹ کی عمارت پر قبضہ تنازع کیس تھا، غیر قانونی قبضہ تنازع کیس تھا۔ اس پر اسلام آباد جو ہائی کو اسلام آباد کی سیشن عدالت ہے اس نے سابق لیگی MNA چودھری جعفر اقبال اور دیگر ملزمان کو کمرہ عدالت سے ہی گرفتار کرنے کا حکم دے دیا، اور عدالت نے نہ صرف ان کی ضمانتیں خارج کی بلکہ کہا کہ ان کو کمرہ عدالت سے گرفتار کیا جائے، چونکہ انہوں نے بہت بڑا غیر قانونی کام کیا ہے۔ انہوں نے ایک ٹرسٹ کی زمین پر غیر قانونی قبضہ کیا ہے، غیر قانونی قبضے کے لیے انہوں نے جعلی ڈاکومنٹس بنائے ہیں، انہوں نے وہاں پر توڑ پھوڑ کی ہے، بدماشی کی ہے، غنڈہ گردی کی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سارے ان کے جتنی بھی مسلم لیگ نون کی قیادت ہے سب کے خلاف اینٹی کرپشن کے مقدمات ہیں، یہ سارے سرکاری زمینوں پر قابض ہو کے یہ جاگیردار بنے بیٹھے ہیں، یہ سارے تو اس جوگے نہیں تھے، لیکن چونکہ اب اینٹی کرپشن نے بھی کارروائیاں شروع کی ہوئی ہیں، اور یہ ایک ایسا کیس تھا کہ جس میں ان کے خلاف کیس ثابت ہوا عدالت میں۔ اب ان کی جو ضمانت ہے وہ عدالت نے خارج کی اور کمرہ عدالت سے ملزمان کو گرفتار کیا۔ اب کل ان ملزمان کو جو چودھری جعفر اقبال اور باقی ملزمان ہیں ان کو فزیکل ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔